ناراض مت ہوئیے گا. دیکھیں میں مسجد میں کھڑے ہو کر بول رہا ہوں اس لیے کہ میں کسی کا کھاتا نہیں ہوں, ناراض مت ہوئیے گا, نہ میں کسی کو حقیر سمجھتا ہوں. جتنے کمیٹی کے ارکان ہیں نا, اپنے احتساب کے لیے تیار رہیے گا. آپ سمجھتے ہیں ہم نے مسجد کی بڑی خدمت کی, بھائی یہ خالی یہ دریاں بچھا دینا, چندہ جمع کر لینا, بجلی کے بل بھر دینا سعادت کی بات ہے, لیکن آپ نے مسجد کی کمان سنبھالی ہے. مسجد جس کام کے لیے اللہ کے رسول نے مختص فرمائی, اگر وہ کام نہیں ہوا میدان معاشر میں آپ سے پوچھا جائے گا. میرے آقا نے مسجد بنائی, قافلے آتے تھے, ان کو علم سکھاتے تھے, اصحاب صفہ کو ٹھہرایا, انہیں علم سکھاتے, پھر انہیں بھیجتے مختلف جگہ پر, وہ علم سکھایا کرتے تھے. ایک درس نظامی کی کلاس نہیں, جن کو آپ اپنا مخالف کہتے ہیں یا دوسرے مکاتب فکر کا کہتے ہیں. ایک مسجد بنتی ہے فوراً بینر لگ جاتا ہے, درس نظامی کی کلاس, شارٹ کورسز, بینر دیکھیں گے درس قرآن, درس حدیث. ہمارے بینر میں کیا ہوگا؟ ختم قادریہ, نیچے بڑا موٹا بڑا لکھا ہوگا لنگر کا انتظام ہے. نعت خوانی, ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں, نعت خوانی, نیچے لکھا ہوگا 10 عمرے کے ٹکٹ بھی دیے جائیں گے. لنگر کا وسیع انتظام ہے. بڑا نعت خوان آئے گا 1.5 لاکھ والا. اب مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے, ہمارے بینروں پہ یہ اور ان کے وہ, اور یہ عاشقان رسول جو اپنے آپ کو کہتے ہیں نا. بس ایک بات میں عرض کرتا ہوں, ختم کر دیتا ہوں, مجھے یاد آ جاتی ہے تو میں کہتا ہوں آپ سے بھی شیئر کر لوں. ہماری نعت خوانیوں سے 4 چیزیں نکال دیں, اس کے بعد ہمارے سنیوں کا عشق رسول دیکھیے گا کتنے لوگ آتے ہیں. نعت خوانی کی بات کر رہا ہوں. کون سی 4 چیزیں؟ نمبر 1, ایکو ساؤنڈ نہیں ہوگا. نمبر 2, بڑا کوئی نعت خوان نہیں ہوگا, مجھ جیسا کوئی علاقائی نعت خوان آ کے نعت پڑے گا. نمبر 3, عمرے کے ٹکٹ نہیں ہوں گے. نمبر 4, آخر میں لنگر نہیں ہوگا. یہ بڑے بڑے بینر پہ بڑا بڑا لکھوا دیں, یہ 4 چیزیں نہیں ہوں گی. آئیے نبی کریم کی ذکر کی محفل میں آ جائیں تو میرا منہ پہ تھوک دیجئے گا آپ. میں اس لیے جب کہتا ہوں ناراض مت ہوا کریں, ڈرامے باز ہیں ہم, پکے ڈرامے باز. ہم نے عشق رسول کو صرف اپنے لیے ڈھال بنایا ہوا ہے کہ ہمیں مان لو کہ ہم عاشق رسول ہیں. نہیں ہے آپ عاشق رسول. اب بڑے نعت خوان کا یہاں اعلان کرے, پوری مسجد بھری ہوگی, علاقائی نعت خوان پڑھ رہے ہوں گے, آپ کھڑے ہو کے کہیے گا بھائی بڑی معذرت چاہتے ہیں, وہ بڑے نعت خوان نہیں آئیں گے, ان کی طبیعت خراب ہو گئی, گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, تو مفتی صاحب کو برداشت کر لیں. آدھی سے زیادہ مسجد خالی ہو جائے گی. ان کو روک کے کیوں نہیں پوچھتے کہ تم نبی کی نعت سننے آئے تھے کہ تم آرٹسٹ نعت خوان کو دیکھنے کے لیے آئے تھے؟ آپ درس قرآن رکھ کر دیکھیں اپنی مسجد میں, درس حدیث رکھ کر دیکھیں, 5 آدمی ہوں گے اور مشہور نعت خوان کا بینر لگائے, پوری مسجد بھری ہوگی. پھر چاہے فجر کی نماز نہ پڑھیں لیکن آپ کی مسجد بھری ہوگی. یہ جو اتنی بڑی انقلابی تبدیلی ہمارے معاشرے میں اور معاشرہ اہل سنت میں پیدا ہوئی, اس سے آپ کو تشویش کچھ بھی نہیں ہوتی. جاہل لوگ پیدا ہو رہے ہیں, گھروں میں گناہ گرم ہو رہے ہیں, گناہوں کا بازار گرم ہے, جہنمی پیدا ہو رہے ہیں ہمارے گھر کے اندر, اور ہم دل کو مطمئن کر رہے ہیں جی ختم قادریہ ہو رہی ہے, نعت خوانی ہو رہی ہے. ناجائز نہیں کہتے, لیکن جو اصل ریڑھ کی ہڈی ہے وہ کہاں ہے؟ تو مسجد کی کمیٹیوں کا بھی احتساب ہوگا. اگر آپ درس قرآن نہیں کریں گے, درس حدیث نہیں کریں گے, نوجوانوں کے لیے علم دین کا سامان پیدا نہیں کریں گے, آپ کو کھڑا کیا جائے گا اور آپ کا احتساب ہوگا کہ مسجد تمہارے حوالے تھی, کوئی تمہاری مرضی کے بغیر درس نہیں کر سکتا تھا, کورس نہیں کروا سکتا تھا, تم نے کیا کیا بتاؤ. اس کے بعد جواب کے لیے آپ تیار رہیے گا. ابھی تو شاید آپ کو غصہ آئے, لیکن میدان معاشر میں آپ اگر میں نظر آ گیا, آپ کہیں گے مفتی صاحب بڑی سچ بات کہی تھی, آج پھنسے ہوئے ہم. اور میں نہیں چاہتا میرا کوئی سنی بھائی, میرا کوئی مسلمان بھائی آخرت میں پھنسے. نہ میں پھنسوں نہ آپ پھنسیں. تو کوشش کرتے ہیں کہ شعور بیدار کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.